ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من کل فرقۃ طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، آج یہ ہمارا چوتھا درس ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، فضائل قرآن کے حوالے سے. خداوند کریم نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ کہ ہر گروہ میں سے چند آدمی نکلیں، جائیں اور دین کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں. تو علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کا لوگوں تک اس علم کو پہنچانا بھی واجب ہے. لہذا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفہیم کے لیے جو ایک رستہ بنایا ہے وہ یہ کہ قرآن بھیجا ہے رسول کی طرف، رسول کو بھیجا ہے ہماری طرف، اور جب رسول ہماری طرف آئے ہیں تو وہی ہمیں قرآن مجید سمجھائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی آیات نازل ہوتی تھی تو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہم کیسے کریں. مثلا نماز کا حکم آیا، اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو. جب نماز کا حکم آیا تو لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. لہذا قرآن کو دیکھ کر نماز نہیں ہوگی، قرآن سے حکم نماز ملے گا، ترتیب و رکعات اور نماز کے اوقات یہ پیغمبر سمجھائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے. برادران عزیز، اسی طریقے سے جب آئے درود نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ درود کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دونوں طریقوں سے بتایا گیا. برادران اسلامی کے ہاں جو روایات ہیں تفسیر در منصور وغیرہ میں جو ہے، مشکات شریف میں، کنز العمال اور دیگر کتب کے اندر ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. شیعہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد تو کیا اتنا کافی ہے؟ آپ نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم بریدہ نماز درود نہ پڑھو. پوچھ کٹا ہوا یعنی بترا سے مراد ابتر ہے، میرے پر وہ درود نہ پڑھو جو حال کے بغیر ہے. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن مجید سے حکم لیا جائے گا شریعت کا، عمل پیغمبر کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس عمل کو انجام دینا ہے. درود بھی ہم نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ پیغمبر کی تعلیم ہمارے سامنے موجود نہ ہو. نماز کی رکعتیں بھی پیغمبر نے بتائیں، نماز کا طریقہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اب یہاں پر ایک مسئلہ عام طور کے اوپر مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور اختلاف ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب نمازیں جو ہیں وہ 5 ہیں، شیعہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. قطعاً جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے. نماز 5 وقت کی ہے اور شیعہ 5 وقت کی ہی نماز پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ نمازیں 5 ہیں، وقت 3 ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے آج تک کوئی آدمی 5 وقت نماز کا ثابت نہیں کر سکتا. چیلنج ہے میرا، دعویٰ ہے، اگر کسی کے پاس دم ہے آئے اور بات کرے کہ نماز کے 5 وقت ثابت کرے. قرآن مجید سے 3 وقت ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس
الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ 3 وقت ہیں، ایک زوال آفتاب کا، ایک فجر کا وقت اور ایک رات کا وقت. عزیزان گرامی، ان 3 وقتوں میں 5 نمازیں ہیں. زوال آفتاب سے رات تک 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر. سورج غروب ہونے کے بعد نصف لیل تک 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء. اور اس کے بعد فجر کی نماز ہے، فجر جب مشہود ہو جائے. یہ نمازیں ہیں. البتہ یہ کہ اگر کوئی الگ الگ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑا کرنا کہ جی یہ شیعہ الگ الگ پڑھتے ہیں، شیعہ ملا کے پڑھتے ہیں، ملا کے ہم نہیں پڑھتے. ہم 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں، 4 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں، 3 رکعت مغرب کی پڑھتے ہیں، 3 رکعت عشاء، 4 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں، 2 رکعت فجر کی پڑھتے ہیں، باقی مستحبات ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن اس سے سمجھا جائے جس کی طرف قرآن مجید آیا ہے، جس نے قرآن مجید کو سمجھایا ہے. قرآن مجید باقاعدہ طور کے اوپر ایک ایسی محترم کتاب ہے، ایک ایسی معتبر کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کل بھی عرض کر چکا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم انزل علیہ الکتاب، اللہ نے اپنے پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا، نوراً لا تطفأ، قرآن ایک ایسا نور ہے جو بجھایا نہیں جا سکتا. مصابیح، جس کے چراغ ایسے روشن ہیں کہ جن کو بجھایا نہیں جا سکتا. سراجاً لا یخبو توقدہ، ایک ایسا چراغ ہے قرآن مجید کہ جس کی روشنی مدھم نہیں ہو سکتی، کبھی دھیمی نہیں ہو سکتی، ہلکی نہیں ہو سکتی. وبحراً لا یدرک قعرہ، اور قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو پہنچا نہیں جا سکتا. ومنہاجاً لا یضل نہجہ، اور قرآن مجید کا طریقہ کار ایسا ہے کہ یہ کبھی انسان کو گمراہ نہیں ہوتا کرنے دیتا، گمراہ نہیں ہونے دیتا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید گمراہ نہیں ہونے دیتا، پھر مسلمان گمراہ کیوں ہے قرآن مجید کے ہوتے ہوئے؟ اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے، قرآن مجید کو پیغمبر اہل بیت کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں. اگر اہل بیت سے قرآن لیا جائے، اسی لیے جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق ارشاد فرمایا تھا، اس میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ نے امامتنا امانا من الفرقہ و اطاعتنا نظاما للملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امامت کو تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم فرقوں میں بٹنے سے محفوظ ہو جاؤ، اور ہماری اطاعت کو تم پر اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم منظم رہو، تمہارے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تمہارا نہ ہو، تم بکھرے ہوئے نہ رہو. اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت پہ جمع ہو جائیں، اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من المتمسک بالقرآن الذی لہ شرف العظیم، کون ہے جو قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہے، جو ایک بہت عظیم شرف ہے انسان کے لیے. وہ کون ہے؟ هو الذی یاخذ القرآن وتأویلہ عن اہل البیت، صرف وہ قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہ سکتا ہے، اور وہی ایک آدمی قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہے کہ جو قرآن کو ہم اہل بیت سے لے، اس کی تعویل بھی ہم سے پوچھے، اپنی مرضی سے تعویل نہ کرے، اپنی مرضی سے تفسیر نہ کرے. آج 4 آدمی بیٹھتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا آج تک. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر علم کے آپ قرآن مجید کے اندر مداخلت کریں، یا کوئی ایک آیت پڑھ کے آپ کسی قسم کا نتیجہ اخذ کریں، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. پہلے آپ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے مجموعے کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا ذریعہ اختیار کریں. میں مثال دیتا ہوں. ایک امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا فرزند رسول، قرآن مجید اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، لیکن بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور خاص طور پر حروف مقطعات الف لام میم،
کاف ہا یا عین صاد، یہ جو یاسین طٰہٰ، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بیج ہاتھ پہ رکھا، وہ بیج تھا بڑ کے درخت کا۔ آپ نے فرمایا یہ درخت کس درخت کا بیج ہے؟ کہنے لگا بڑ کا درخت کا بیج ہے۔ بڑ جس ہندی میں بوڑ کہتے ہیں، یہ بڑ کا درخت جو ہے یہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس کا بیج سرسوں کے دانے سے چھوٹا اور خشخاش کے دانے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑ کے درخت کا بیج ہے؟ کہنے لگا جی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ اس بیج میں اس درخت کی جڑیں ہیں؟ کہا ہیں۔ کا تنا بھی ہے؟ کا تنا بھی ہے۔ کا شاخیں بھی ہیں؟ کا شاخیں بھی ہیں۔ کہا اس کے پتے بھی ہیں؟ کا پتے بھی ہیں۔ کہا اس کا پھل بھی ہے؟ کہا پھل بھی ہے۔ یعنی اس بیج میں ساری چیزیں موجود ہیں، جڑ بھی موجود ہے، تنا بھی موجود ہے، شاخیں بھی موجود ہیں، پتے بھی موجود ہیں، پھل بھی موجود ہیں۔ امام نے کہا دکھاؤ۔ کہنے لگا میں نہیں دکھا سکتا۔ کہا کہ پھر تم نے دعویٰ کیوں کیا جب تم دکھا نہیں سکتے؟ کہا دکھا سکتا ہوں اس کو ایک شرط پر۔ امام نے فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس دانے کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے، جیسے یہ زمین میں جائے گا اس کے بعد اس کی جڑیں بھی نکل آئیں گی، اس کا تنا بھی نکل آئے گا، اس کے شاخیں بھی نکل آئیں گی، اس کے پتے بھی نکل آئیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا بس میں سمجھانا تمہیں یہی چاہتا تھا کہ جیسے یہ بیج بغیر زمین میں جائے ہوئے اپنے تمام چیزوں کو ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ اسے زمین میں دبا دیا جائے، اسی طریقے سے قرآن مجید اپنی رموز، اپنے راز اور اپنی ہدایت کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک آل محمد علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے، تمہارے لیے معجزہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں ہدایت کریں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے هو الذی یأخذ القرآن وتأویلہ عن اہل البیت، ہم اہل بیت سے لیں، ہم بتائیں گے قرآن کی تعویل کیا ہے۔ اور یہی قرآن مجید نے شرط لگائی فما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن مجید کی تعویل، آیات متشابہات کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم وہ نہیں ہیں جنہوں نے 4 آیتیں یاد ہو جائیں، 6 آیتیں یاد ہو جائیں، 10 آیتیں یاد ہو جائیں یا پورا قرآن حفظ کر لیں، وہ قرآن مجید کا عالم نہیں ہے۔ راسخون فی العلم وہ ہے جو ہر مسئلے کو دنیا کے قرآن مجید سے ثابت کریں، اور وہ کائنات میں فقط ایک ہی شخصیت ہے جس نے اعلان کیا بعد پیغمبر سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک ظاہر رہا، اور اس کے بعد امام محمد مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس قرآن مجید کے تمام رموز دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ایک بات کو غور کے ساتھ سن لیجئے گا، یہاں میں اس مسئلے کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے اور ان کا امام لے کے غار میں چلا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید سپاروں میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مجید یا آیتوں کی صورت میں نازل ہوا ہے یا قرآن مجید سورتوں کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کو پارا پارا تو حضرت عثمان کے زمانے میں کیا گیا ہے، 30 سپارے، تاکہ پڑھنے کے لیے سہولت ہو، ورنہ قرآن کا پاروں سے کیا تعلق ہے؟ ایک بات۔ نمبر 2، امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو قرآن ہے جو علی علیہ السلام نے مرتب کیا تھا، وہ کوئی نیا قرآن نہیں ہے، کوئی نیا قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے جو آج تمہارے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے، ایران جائیں، کویت جائیں، بحرین جائیں، عراق جائیں، سعودیہ جائیں، پاکستان جائیں، شیعوں کے تمام اداروں میں، تمام مساجد میں، تمام گھروں میں وہی قرآن ہے جو قرآن مجید تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ پھر وہ قرآن کون سا ہے جو امام زمانہ کے پاس ہے، جس کے شیعہ دعوے دار ہیں؟ تو عزیزان گرامی، بعد پیغمبر حضرت علی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں قرآن مجید کو شان نزول کے ساتھ مرتب نہیں کر لوں گا اس وقت تک اپنے کاندھوں پر ابا نہیں ڈالوں گا۔ شان نزول یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شان نزول کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
شان نزول کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. شان نزول کا مطلب ہے آیت کب کس موقع پر کس کے لیے نازل ہوئی. بہت سی آیتیں بعض لوگوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، بہت سی آیتیں بعض لوگوں کی مدح میں نازل ہوئی ہیں، بعض آیتیں احکام کی صورت میں نازل ہوئی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصے میں اللہ نے ہماری محمد وآل محمد کی حمد و ثنا کی ہے، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی منقصت اور ان کے عیوب بیان کرنے کے لیے، ایک حصے میں واقعات ہیں، قصص ہیں، اور چوتھا حصہ ہے جس میں احکامات ہیں. لہذا قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے. یہ شان نزول کے ساتھ علی علیہ السلام نے جمع کی تھی کہ ہر آیت کے ساتھ اس کا شان نزول لکھا تھا کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی. مثلا قرآن مجید کی آیتیں بعض موقعوں پر جنگ کے عالم میں نازل ہوئی ہیں، بعض امن کے عالم میں نازل ہوئی ہیں. مثلا لوگ لے کے آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال جمع کر کے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کر کے لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمت کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ نے ہمیں دیندار بنایا، آپ نے ہمیں موحد بنایا، آپ نے ہمیں برائیوں سے بچایا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اجر رسالت دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اجر رسالت دے دیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں لے سکتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت کی جائے. معلوم ہوا کہ یہ آیت شان نزول یہ ہے کہ وہ لوگ آئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تاکہ سرکار ختمی مرتبت کو اجر رسالت دیں. اللہ نے اجر رسالت اہل بیت کی مودت و محبت کو قرار دیا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، کل بھی میں نے ان کے اشعار پڑھے تھے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ. اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو فرض قرار دیا ہے اور قرآن میں آیت نازل کر کے قرار دیا ہے. یعنی اہل بیت سے محبت سنت نہیں ہے، واجب ہے، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے آل محمد علیہ السلام کی مودت و محبت فرض ہے. بلکہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ تمام عبادتیں، نماز ہو کہ روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، جتنی بھی نیکیاں ہیں، بغیر محبت اہل بیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی لیے وہ احادیث ہمارے سامنے ہیں، تمام عالم اسلام کے مسلمان جانتے ہیں، جو یعنی خیانت کاری نہیں کرتے احادیث میں. وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی کسی شخص کو نوح نبی جتنی یعنی 2500 سال کی عمر ملے، ساری زندگی پاپیادہ حج کے لیے جائے، ساری زندگی اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر دوہری ہو جائے، اور اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، اور سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں جبل احد یا بعض روایت کے مطابق صفا و مروہ کے پہاڑوں کے برابر خیرات کرے، اور اس کے بعد گناہوں سے ایسے پاک رہے جیسے معصوم، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلانات فرمائے ہیں. لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید سے وابستہ ہونے کے لیے دوسرا رستہ کیا ہے؟ لو ان وسائتنا القرآن انا الى شیعتنا لا من آراء المخالفین وقیاس الفاسقین. قرآن مجید کی تعویل اور قرآن مجید کا علم نہ آل محمد کے دشمنوں سے لیا جا سکتا ہے، نہ آل محمد کے مخالفین سے لیا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن مجید کا علم فقط یا رسول سے لیں گے، رسول کے بعد اہل بیت سے لیں گے، اور اہل بیت کے بعد ان لوگوں سے لیں گے جو اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کے فرما بردار ہیں. اور وہ بھی وہ لوگ ہیں
کہ جو ساری زندگی قرآن مجید کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، قرآن مجید کو ان سے سمجھنا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں سمجھنا، جاہل لوگوں سے نہیں سمجھنا۔ آج کل تو ممبر پر ماشاءاللہ وہ لوگ براجمان ہیں کہ جو اپنی خطابت کی وجہ سے، اپنے حسن بیان کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، لیکن جب ان سے قرآن پڑھوایا جائے تو وہ ظاہری طور پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ علامہ طاہر کہلاتے ہیں، ان کی بڑی مارکیٹ ہے، ان کے بڑے جو ہے چرچے ہیں، ان کی بڑی شہرت ہے، لیکن یہ ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید کے احکامات کے ساتھ کہ ان لوگوں کو قرآن مجید کا ساتھی بنایا جائے جو لوگ قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے بعد قرآن مجید کی تمام تر زیر و زبر سے واقفیت اختیار کرنا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فینا معدن الرسالہ، اللہ نے جو پیغام اپنے رسول کو دے کر بھیجا تھا اس کی کان ہم آل محمد ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ قرآن مجید کسی اور کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید سے وہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، یا ابا ذر، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب اپنے بندے سے خیر چاہتا ہے، ففقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، وزاہدہ فی الدنیا، اور دنیا میں اسے زہد عطا کرتا ہے، وبصرہ بعیوب نفسہ، اور اسے اپنے نفس کے عیوب جو ہیں وہ اس پر ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں جسے اپنے گناہ نظر آنے لگے وہ کبھی دنیا والوں کے گناہوں کے اوپر نظر نہیں رکھتا۔ ہمارا سارا دن کام یہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں نے کیا کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر کس قسم کے واجبات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن نے جو واجب کیا ہے اس کو ادا کریں، جو قرآن مجید نے حرام کیا ہے اس سے محفوظ رکھے۔ خداوند کریم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اس قرآن مجید کی برکتوں سے تمام تر آفتوں سے محفوظ فرمائے، تمام تر برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ کرونا وائرس کی جو وبا نادیدہ ہے، بار الہ اس مصیبت کو ہماری گردنوں سے ٹال اور ہمیں تیری بارگاہ میں سچا مسلمان، سچا مومن بننے کی، سچا پیروکار اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔